ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ مانتا ہوں ملکی قرضوں میں 41% اضافہ ایک بڑا اضافہ ہے، جیسے جیسے قرضوں کی ادائیگی ہوگی یہ صورتحال بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ یار، فضول کی گل ہے، بس مانتا ہوں۔ اچھا تو نہ مان بھائی، یہ بار بارش ہو رہی ہے، میں مانتا ہوں بارش ہو رہی ہے، اچھا میں نہیں بھی مانتا تو وہ تو ہو رہی ہے، غرق ہو گئے لوگ، تم کہو گے کہ نہیں میں مانتا ہوں، منڈن کی فرق پہنتا۔ اچھا جنہوں نے قرضہ واپس لینا ہے انہوں نے تو تمہاری تون توڑ کے لینا ہے، وہ تمہارا تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ ناک سے لکیریں تو وہ ہے، یہ تو صرف وفاقی وزیر خزانہ۔ اچھا ادھر وہ باس جڑا ہے وہ کہندا ہے اشاریے تو فلانا سٹاک ایکسچینج ادھر ادھر۔ اچھا موٹی گل کرو، اشاریہ ایک ہی عوام، اگر وہ خوش ہیں، سکھی ہیں، پرسکون ہیں تو ایسی تیسی تواڈے اشاریاں دی عوام ایک اشاریہ۔ اچھا وزیر خزانہ کا بیان اب پتہ نہیں انہوں نے لاڈی کی ہے، کوئی چونڈی وڈی ہے وزیر اعظم نے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ وہ کہندے ساڈے کہندے ونگے منہ تے چبیاں خبراں، سو ونگے ہاتھ تے پولیس مقابلے یا ونگی کیا ونگیاں لتاں پولیس مقابلے، سارا چھوڑو ہے، پتہ سب کو پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ہی مختلف ہیں۔ وہ پتہ نہیں وزیر اعظم ہاؤس چوڑے جڑے انہوں پتہ نہیں باہر یا جھوٹ بول دینے، بے خبر ہیں تب بھی قصوروار ہیں، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ قصوروار ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اشاریہ ایک، اشاریے فلانے ہیں، پتہ نہیں یہ مترجم بھی انہاں دے اکاؤنٹ چول ہوندے، اشاریے کدے ہوئے 25 کروڑ اشاریے نے، ادھے خطے غربتیں نے اشاریے، تو تواڈے اشاریاں نو اسی چٹنا۔ اور میں اکثر وہ ان کا کیا نام تھا ان کا، پاکستان کے یوسفی صاحب، ان کا ایک جملہ کمال کا ہے، پاکستان کی پوری تاریخ اس میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، تے او دا پیو کیڑا ہوندا ہے سرکاری اعداد و شمار، تو کچھ تے لکو ہی نہیں سکتے۔ چلو بہت خوب، چلیں حسن صاحب نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی کے بعد اب آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 50 روپے تک بڑھ گئی ہے۔ چلو کوئی گل نہیں یار، ٹھیک ہے، دیکھو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں عوام سستے ہیں، صرف لوگ سستے ہیں، مار دیو چک لاؤ ذلیل کر دیو پرچے دے دیو حوالات بند کر لو، وہ شکایت کرن گیا ہوئے انہوں چکے اندر سٹ لاؤ، بارگین کرو۔ میں نے چند دن پہلے ایک دیکھا، ایک ماڑا سا ہی چینل ہے، حیران رہ گیا میں، پشاور میں پورے کا پورا تھانہ اے سی شیسی لگے ہوئے، بجلی کی چوری کوئی میٹر نہیں۔ اب بتاؤ یہ کہاں کیا ہے؟ ہاں اشتہارات میں سب اچھا ہے، کیونکہ یہ ایک اشتہاری حکومت ہے۔ آہا اپنے جملے پہ ہی نا مجھے سرور آ گیا، اشتہاری حکومت کہتے ہیں نا فلاں بندہ اشتہاری ہے، وہ سر تے نہ انعام ہے، یہ حکومت ہی اشتہاری ہے، وہاں سب ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ بھائی، واہ، شاباش حسن صاحب، ویری گڈ۔ ہاں جی ٹھیک ہے حسن صاحب، شاہ محمود قریشی کی رہائی سے متعلق بعض حلقوں میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاہ صاحب کو پی ٹی آئی کی کمان سونپی جا سکتی ہے اور انہیں بانی کا متبادل بنا کر پیش کیا جائے گا۔ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل کا میں نے یہ بیان پڑھا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کی رہائی جو ہے وہ انتہائی ٹیکنیکل بنیادوں پہ ممکن ہوئی ہے، کسی نے کوئی فیور نہیں کی۔ بہرحال میں تو لا نہیں جانتا، جو پڑھا تھا وہ آپ سے اب چلتے ہیں آگے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عمران کی ریپلیسمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو بات سنو، عمران زندگی میں ہی ٹریجک ہیرو، اللہ اس کو صحت دے، زندگی دے، اس کی عمر دراز کرے، زندگی میں ہی ٹریجک ہیرو بن چکا ہے، اور پورے بنی نوع انسان کی تاریخ یاد رکھو اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کے 95% ہیروز آر ٹریجک ہیروز۔ نیلسن منڈیلا نے جتنی ٹیل جیل کاٹی کچھ نہیں ہوا، زندہ باہر آ گیا، وہ دیوتاؤں کی طرح تھا۔ ہمارے لیے بھی سورس آف انسپریشن ہے،
मैंने तो देखा भी नहीं उसको। ट्रेजिक हीरोज। सुल्तान टीपू अगर शहीद ना होता, उसका नाम कोई ना जानता। अगर उसमें जीत गया होता, उसका नाम कोई ना जानता। नवाब सिराजुद्दौला, कभी जाओ जाके पता दे करो, है की सी मैदान जंग में लड़ता हुआ मारा गया तो लेजेंड हो गया। सो इन लोगों को ये बात समझ आ नहीं सकती, इनका वो लेवल नहीं है कि ये अगर आप इतने से रबड़ को गौर से सुनो, मेरी मिसाल, इतना रबड़ है, खींचोगे तो उस पर प्रेशर आएगा ना, लेकिन खींचते जाओ वो अपने असल कद से भी कई गुना लंबा हो जाएगा और मौत बरहक है। इतनी सी बात है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी का जो टाइप है, जो उनका बैकग्राउंड है, इतनी दलेरी से दो बंदे हैरत अंगेज हैं। एक चौधरी परवेज लाई, एक मर्द-ए-आहन की तरह खड़ा होकर, उनकी रवत नहीं है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैकग्राउंड है, मैं नहीं सोच सकता कि बड़ा मुश्किल उन्होंने जिस तरह जेल काटी है, काबिल एहतराम है। बाकी ये रिप्लेसमेंट वगैरह, ये बहरहाल अकलें जितनी होती हैं उतना ही सोचता है। चलो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर है साहब, लाहौर में बुजुर्ग खातून के कानों से बालियां नोच कर फरार होने वाला मुलजिम साथी समेत मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। शाबाश। मुख्तलिफ शहरों में CCTD जो भी है, टीम ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं और मुकाबले में 8 डाकू हलाक, जिसमें 25 से ज्यादती के 2 मुलजिम। याद रखो, ये इंसान नहीं होते, ये आदमजाद नुमा दरिंदे होते हैं। ये वो हैं जिनके लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए इनके लिए भी कोई कानून नहीं होना चाहिए। एट रोम डू एज द रोमन्स डू। हमारे यहाँ कानून की चुके नहीं, देखो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आगा पीछा कोई नहीं है। किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी बूढ़ी के साथ, मतलब जो जाए हो जाए। तो करने वालों को, बेगैरतों को सोचना चाहिए, अगर कानून नहीं है तो तुम बंदे तो हो, मारो इनको। देखो, जैसा माशरा वैसा रवैया, मुहावरा हमारे बुजुर्गों का है, सदियों पुराना। क्या डंडा पीर है बिगड़ियां तिगड़ियां था। या तो अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, या अगर अपने अपने बच्चों बच्चियों की या बुजुर्गों की या इन आम लोगों की हिफाजत करनी है तो भाई खींच के रखो काम। गवर्नेंस तो है नहीं। जिस मुल्क में पता हो हर के थाने भी नीलाम होते हैं, तो वहां का कादी गवर्नेंस दब के रखो, बस मुगलों के जमाने वाले काम करो। देखो, बात सुनो, मुसीबत ये है, ये बहुत ही जाहिल है। गवर्नेंस जो है ये टांगा चलाने वाला काम नहीं है, समझ गए हो? टांगा कोचवान चला रहे हैं, कली सवारी बई ते पाटी लुआरी बई, ठीक है। गवर्नेंस है रथ चलाने का नाम, जिसपे 8, 12, 14 घोड़े, चैरियट रेस, और कोचवान ये काम नहीं कर सकते। इस मुल्क में ये काम कोचवानों को दे दिया गया है। 8 घोड़ियां दा रथ है, उसमें तो चाहिए कोई तगड़ा बंदा चाहिए। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर हूं।